بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل عامر المہدی کا واقعہ اس وقت پورے عالم اسلام میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ حج ابھی ہونا ہے، حج کی داستانیں ابھی رقم ہونی ہیں، لیکن یہ شخص اس سے پہلے ہی وائرل ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی واقعہ ابھی تک ہے، کچھ لوگ اس کو اس کی کرامت کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کا یعنی اللہ سے جو تعلق ہے اور اس کا جو ایمان ہے اس کا کرشمہ قرار دے رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا سبق اس میں موجود ہے۔ ہوا یہ کہ عامر المہدی اس شخص کا نام ہے جو لیبیا کا رہنے والا ہے۔ حج کے لیے یہ تیار تھا، سارے ڈاکومنٹس اس کے پورے ہو چکے تھے۔ صبح ایئرپورٹ پر حج کے لیے لیبیا سے جانے والی آخری پرواز بالکل تیار تھی۔ لوگ آہستہ آہستہ کر کے ان کے نام پکارے گئے، وہ جو طاہر حرم تھے جنہوں نے حج پر جانا تھا، سب آہستہ آہستہ کر کے بیٹھ گئے۔ یہ شخص اس کا کوئی ایسا معاملہ پاسپورٹ کا نکل آیا، کوئی تکنیکی معاملہ کہ یہ وہیں پھنسا رہا۔ اس کو تاخیر ہوتی رہی، دیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ سارے حاجی وہ طیارے میں بیٹھ گئے۔ طیارے کی سیڑھیاں اوپر اٹھا لی گئیں اور پھر گیٹ بند کر دیے گئے، اور یہاں تک کہ یہ اکیلا شخص رہ گیا جس کے بغیر طیارہ اڑ گیا۔ اور جب طیارہ چلا گیا تو یہ اکیلا اس ایئرپورٹ پر حاجی بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس کی طرف جو سیکورٹی آفیسر تھا اس نے بڑی رحم بھری نظروں سے دیکھا، بڑی ملامت کے ساتھ اس کو سمجھایا۔ اس کو اندازہ تھا کہ جب کوئی حج کی تیاری کر چکا ہو اور ایئرپورٹ پر پہنچ چکا ہو تو وہاں سے آ کر اسے مسترد کر دیا جائے، پیچھے جانا پڑے تو بہت مشکل ہوتی ہے، جذبات اور بہت کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔ تو اس نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس میں اللہ کی کوئی خیر ہوگی، کوئی حکمت ہوگی، انشاءاللہ اگلے سال اللہ تمہیں لے جائے گا۔ لیکن جب اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس نے دیکھا کہ یہ بالکل پریشان نہیں ہے۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس نے کہا کہ یہ جو طیارہ میرے بغیر جا چکا ہے یہ واپس آئے گا، اور میں نیت باندھ چکا ہوں، میں ارادہ کر چکا ہوں، میں نے تو حج کرنا ہی کرنا ہے اور میں حج کر کے رہوں گا انشاءاللہ۔ وہ حیران تھے کہ یہ عجیب شخص ہے، جب طیارہ جا چکا ہے، جب حاجی جا چکے ہیں، جب فلائٹس وہ سارا آپریشن ختم ہو چکا ہے تو یہ کیسے جائے گا؟ لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ وہیں جم کے بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایمرجنسی میں اعلان ہوتے ہیں کہ طیارہ پلٹ آیا ہے، طیارہ لینڈ کر رہا ہے۔ وہ طیارہ واپس آ چکا تھا۔ کوئی فنی ایسی خرابی پیدا ہوئی کہ بالآخر مجبور ہوا پائلٹ اس جہاز کو واپس لانے پر۔ اب لوگوں نے کہا کہ چلو بڑی اچھی بات ہے، طیارہ واپس آ گیا ہے، اب تو آپ بیٹھ کے چلے جائیں گے۔ لیکن پائلٹ نے کہا کہ نہیں، بالکل میں پروٹوکول کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، میں اس کے لیے نہ گیٹ کھولوں گا نہ میں سیڑھیاں دوبارہ لگاؤں گا۔ یہ اب وہاں بیٹھا ہے، طیارہ وہاں اس کا کام ہو رہا ہے، اور پائلٹ جناب اکڑ کر بیٹھا ہے کہ میں تو اس کو نہیں بٹھاؤں گا۔ خیر، فنی تکنیکی جو بھی خرابی تھی وہ دور ہوئی۔ اب دوبارہ سے اس کے سامنے طیارہ پرواز بھر رہا ہے، اڑان بھر رہا ہے، اور وہ اس دیش میں جا رہا ہے جہاں اس کا دل پہلے ہی پہنچا ہوا ہے۔ نہیں اس کو لے کر جاتے، یہ پھر وہاں بیٹھا ہے، طیارہ دوسری دفعہ اڑ جاتا ہے اس کے بغیر۔ اب جناب اس کو پھر سیکورٹی آفیسر کہتا ہے کہ یار دیکھیں،
ایک موقع تو بنا تھا، لیکن بہرحال قسمت کی بات ہے۔ اب وہ نہیں مانے، انہوں نے اپنے جہاز کے دروازے تمہارے لیے نہیں کھولے، تو لہٰذا تم چلے جاؤ، اب تم چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں بیٹھا رہوں گا اور انشاءاللہ طیارہ پھر آئے گا، میں نیت باندھ چکا ہوں، اسباب میرے اللہ نے پیدا کرنے ہیں، میں نے حج کرنا ہے اور میں حج کر کے رہوں گا۔ پھر دنیا نے عجیب و غریب یہ منظر بھی دیکھا کہ پھر طیارہ خراب ہوا، پھر مجبور ہوا پائلٹ واپس آنے پر، پھر دوبارہ یہاں اس نے لینڈ کیا اور یہ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اب کہ جب خرابی دور ہو رہی تھی تو پائلٹ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جہاز اس کے بغیر نہیں جا سکے گا، میں چکر کاٹتا رہوں گا، نہ جانے اس کا اللہ سے تعلق کیا ہے، اس کی کوئی اخلاص کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت کیا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ بھائی، جب تک یہ عامر المہندی نہیں بیٹھتا میں طیارہ نہیں اڑاؤں گا۔ چنانچہ اب تیسری دفعہ، ایک دفعہ ریجیکٹ ہوئے، دوسری دفعہ واپس آنا پڑا، تیسری دفعہ وہ واپس آیا تو تیسری دفعہ اس کے لیے دروازے کھولے گئے، اس کے لیے سیڑھی لگائی گئی، اس کو بٹھایا گیا اور یہ پھر بیٹھا اور پھر جہاز اپنی پرواز پوری کر کے سعودی عرب پہنچ گیا۔ اب سعودی عرب میں جب یہ شخص پہنچا، اس کے چہرے کو دیکھیے، کیا خوشی کا اظہار ہے، کیا اس کے چہرے پر جگمگاہٹ نظر آتی ہے، ایمان کی ایک عجیب لہلہاتی ہوئی فصل اس کے چہرے پر نظر آتی ہے، اور یہ خوشی سے اب جناب ویڈیو ریکارڈ کر کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ میں پہنچ گیا ہوں۔ اب بات سننے والی اور ذہن میں رکھنے والی اور اپنے آپ کو سمجھانے والی یہ ہے کہ جب تمہارے دروازے اللہ نے کھول رکھے ہوں اور بیت اللہ کے دروازے اللہ تمہارے لیے کھول چکا ہو، تو دنیا کے پائلٹ، دنیا کی رکاوٹیں آپ پر جتنے بھی دروازے بند کر لیں، وہ دروازہ کھلا ہے تو اللہ وہاں پہنچا کے چھوڑے گا۔ لوگ حیران ہیں کہ یار پتہ نہیں اس کا عمل کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا تعلق بھلا کیسا ہوگا، اس کا اللہ پر یہ اعتماد، اللہ پر اس کا ایمان، اللہ پر اس کا توکل کیسا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ جس طرح سیدہ ہاجرہ کے واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے، انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ چشمہ یہاں سے پھوٹے گا اور اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب کوئی اللہ پر اس طرح اعتماد کرے، پھر وہ مکے کے سنگلاخ پہاڑوں میں بیٹھی ہوئی ایک بے بس، بے سہارا اور اکیلی عورت کیوں نہ ہو، یا ایئرپورٹ پر بیٹھا عامر المہندی کیوں نہ ہو، وہاں سے چشمے پھوٹتے ہیں، وہاں پروازیں واپس آتی ہیں، پھر دنیا ان کے کرشمے اور ان کی کرامات دیکھتی ہے۔ مجھے ایک حدیث نبوی یاد آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین پر چلتے پھرتے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لباس ان کا اتنے قدر و قیمت والا نہیں لگتا، لوگوں کو مطلب معاشی طور پر کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہوتا، کوئی ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا نہیں چاہتا کہ یار یہ کیا مجبور ہیں سے لوگ پھر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں، عرش والے کے ہاں ان کی قدر و قیمت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بات کر دیں، اللہ کی کوئی قسم اٹھا کے بات کر دیں تو عرش والا بھی ان کی بات کو پورا کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے سبق اس حقائق میں، اس داستان میں یہ ہے کہ اگر اللہ کو پکارنا ہے
تو پھر اس یقین کے ساتھ پکاریں کہ اسباب بے شک آپ کا ایک بھی ساتھ دیتا نظر نہ آتا ہو، لیکن ڈٹ کے آپ یوں کھڑے ہوں کہ عرش والا بھی کہے کہ اب یہ ہو کے ہی رہے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو جو بہترین کارساز ہے۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔